بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام علیکم عزیزان انتظار. آج کا ہمارا لیکچر ہے جس کا موضوع مومنین کو کھانا کھلانے کی فضیلت اور مہدوی طرز زندگی. عزیزان انتظار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا مقرر کرنے والا، ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا اور ہر چیز کا پروردگار ہے. اور درود و سلام ہو ہمارے سید و سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد علیہ السلام پر، جن کی تعلیمات نے ہمیں انسانیت، محبت اور ایثار کا درس دیا. آج کے اس بابرکت لیکچر میں ہم اہل بیت علیہ السلام کی ان تعلیمات کی طرف سفر کریں گے جن میں مومنین کو کھانا کھلانے کو نہ صرف عبادت قرار دیا گیا بلکہ ایمان کے اجزاء میں شمار کیا گیا ہے. قرآن مجید، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین اور مہدوی طرز زندگی کی روشنی میں ہم سمجھیں گے کہ ایک چھوٹا سا عمل دلوں کو جوڑ دیتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے اور انسان کو قرب الہی کے اعلیٰ مقامات تک پہنچا دیتا ہے. عزیزان انتظار، یہ لیکچر ہر اس شخص کے لیے ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی چاہتا ہے اور امام زمان علیہ السلام کا منتظر ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خدمت، محبت اور سخاوت کا نور بڑھتا جائے. آئیں عزیزان انتظار، اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں طعام کی عظمت اور اس کے ثمرات کو سمجھنے کے لیے. عزیزان انتظار، یہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے اس گھرانے کا دسترخوان ہے جسے کریم اہل بیت علیہ السلام کہا جاتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کا دسترخوان کسی ایک قوم، کسی ایک طبقے یا کسی ایک مذہب تک محدود نہیں. یہ وہ دسترخوان ہے جس پر پوری بشریت، پوری انسانیت مدعو ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسان کے جسم کو نان سے، دل کو ایمان سے اور عقل و مغز کو عرفان سے سیراب کرتی ہیں. اور جب ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں وہ ذات جسے کریم اہل بیت علیہ السلام کا لقب عطا ہوا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. عزیزان انتظار، آج ہم جس دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور جس سے ہم مختلف نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ صرف مادی اور غذائی رزق تک محدود نہیں، یا معنوی رزق بھی ہے، الہی رزق بھی ہے، توفیقات کا رزق بھی ہے، اور وہ تمام توفیقات الہیہ بھی ہیں جو ہمیں امام علیہ السلام کے واسطے سے، امام علیہ السلام کی برکت سے حاصل ہوتی ہیں. عزیزان انتظار، ہم صرف سال میں ایک دن دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر نہیں ہوتے بلکہ دن میں ہر مرتبہ جب بھی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ہم در حقیقت دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر ہی موجود ہوتے ہیں. عزیزان انتظار، جو اپنے محسن، اپنے امام کے احسانات کا اعتراف کرتا ہے وہ آج کے دن امام کے نام پر صرف خود نہیں کھاتا بلکہ دنیا کو بھی کھلاتا ہے، کیونکہ کھلانے کا درس ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے. ہر امام علیہ السلام نے اپنے دور میں خود اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو، فقیروں کو، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو اور دوستوں کو کھانا کھلایا ہے اور اس پر خاص اہتمام فرمایا ہے.
یہاں تک کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام جب ظاہری خلافت پر فائز ہوئے اور مختلف ذمہ داریاں تقسیم کی تو بہت سی وزارتیں دوسروں کے سپرد کر دیں، لیکن اطعام یعنی کھلانے کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی۔ وہ خود اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھاتے، راشن گھر گھر لے جاتے، یتیموں کے ساتھ بیٹھتے، خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتے۔ یتیموں کے ساتھ بیٹھنا اور انہیں کھلا کر انسانیت کو یہ درس دینا، یہی سیرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہی وہ پیغام تھا کہ اگر تم حقیقی خوشی چاہتے ہو، اگر تم سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر چلنا چاہتے ہو، اور اگر تم سیرت کریم اہل بیت علیہ السلام اپنانا چاہتے ہو تو تمہیں بھی دسترخوان بچھانا ہوگا، تمہیں بھی کھلانا ہوگا۔ اور آج ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اپنے امام علیہ السلام کے نام پر نہ صرف خود کھاتے ہیں بلکہ دنیا کو بھی کھلاتے ہیں۔ عزیزان انتظار، سخاوت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ کوئی شخص حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، اے فرزند امیر المومنین امام علی علیہ السلام، میں آپ علیہ السلام کو اس حق کی قسم دیتا ہوں جس نے کسی سفارش کے بغیر آپ علیہ السلام کو امامت و ولایت کی نعمت عطا فرمائی ہے، میرے دشمن سے انتقام لیں، کیونکہ وہ دشمن ایسا ہے کہ جب لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے تو نہ کسی بوڑھے کا احترام کرتا ہے اور نہ کسی شیرخوار بچے پر رحم کھاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تکیہ لگائے بیٹھے تھے، جب اس شخص کی گفتگو سنی تو بیٹھ گئے اور پھر اس سے فرمایا، تمہارا دشمن کون ہے کہ میں اس سے تمہارا بدلہ لوں؟ اس نے کہا، وہ فقر و محتاجی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد اپنا سر اقدس جھکایا، پھر بلند کرتے ہوئے فرمایا، اپنے خادم سے فرمایا، تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ لے آؤ۔ وہ گیا، اس نے 5 لاکھ درہم حاضر کیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمام درہم اس ضرورت مند شخص کو دے دو۔ پھر اس کی طرف فرمایا، تجھے ان قسموں کے حق کی قسم دیتا ہوں، جب بھی یہ دشمن تیرے اوپر حملہ آور ہو، میرے پاس آؤ اور داد خواہی کرو۔ دسترخوان آج بچھائیے اپنی حیثیت کے مطابق، رزق حلال و طیب سے، چاہے ایک روٹی ہو، نمک ہو، پیاز ہو، یا صرف پانی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نظر و نیاز ذائقے کا نام نہیں، یہ خلوص نیت کا نام ہے۔ اگر سوکھی روٹی بھی مولا کے ہاتھ سے ملے تو وہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ بس اپنے آپ کو ذرا سا قریب کیجئے، نسبت کو دیکھیے، ذائقے کو مت دیکھیے۔ اپنے گھروں میں دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بچھانے سے پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حضور ہدیہ پیش کیجیے۔ عزیزان، دعائے توسل کا، تلاوت قرآن کا، یا جتنی درود کی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجیے، کیونکہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کو کوئی ہدیہ پیش کرتے ہیں تو ہم وہاں سے بھی ہمارے لیے ایک بہترین ہدیہ آتا ہے، اور جو ان کی طرف سے ہدیہ ہے وہ دنیا و آخرت میں بہترین ہدیہ ہوتا ہے۔ ایک دن ایک کنیز نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ایک پھول ہدیہ کیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تم راہ خدا میں آزاد ہو۔ میں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام نے صرف ایک پھول کے عوضے سے آزاد کر دیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال نے ہماری ایسی ہی تربیت فرمائی ہے۔ خدا کا فرمان ہے، اور جب تم لوگوں کو کوئی تحفہ سلام پیش کیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو۔ اس کے ہدیے سے بہتر جو چیز ہے وہ اسے راہ خدا میں آزاد کرنا تھا۔ عزیزان انتظار، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کو ہدیہ پیش کیجیے، درود کا ہدیہ، تلاوت قرآن کا ہدیہ، دعائے توسل، حدیث قصہ، جو آپ سے ہو سکے آپ ضرور دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بچھانے سے پہلے ہدیہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیجیے۔ پھر اس دسترخوان کو بچھا کر دل سے عرض کیجیے، مولا، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق رزق حلال و طیب سے یہ دسترخوان بچھایا ہے۔ مولا، آپ علیہ السلام کل بھی کریم تھے اور آج بھی کریم ہیں۔ اس دسترخوان کے صدقے، اس ذکر کے واسطے جو یہاں کیا گیا، ہمارے گھروں میں رزق
वसअत और बरकतें नाजिल फरमा दीजिए। या मौला अलैहिस्सलाम, हमारे जो हाथ तंग हो गए हैं इन्हें खोल दीजिए, हमारे दिलों को शुक्रगुजार बना दीजिए और हमें हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम की निस्बत के साथ जीने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अजीज़ान इंतज़ार, जनाब अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस्म की ग़िज़ा खाना है और रूह की ग़िज़ा खाना खिलाना है। खाना खिलाने वाले का अज्र व सवाब। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी खाना खिलाने वाले का शुक्रिया अदा करता है तो उसका अज्र व सवाब उस शख्स की मानिंद है जो खुदा के लिए रोज़ा रखता है। अजीज़ान इंतज़ार, एक और जगह जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज की जज़ा सिवाय जन्नत के कुछ नहीं। लोगों ने पूछा, नेक लोगों का हज कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़ा गुफ्तगू करना और लोगों को खाना खिलाना। मोमिनीन को खाना खिलाना ईमान का जुज़ है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, ईमान के अज्जा हुस्न इखलाक, खाना खिलाना और राह खुदा में कुर्बानी देना है। मोमिनीन की ज़ियारत और खाना खिलाना। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजीज़ान इंतज़ार, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नज़दीक कोई चीज़ मोमिन के दीदार और ज़ियारत के बराबर नहीं है सिवाय उसको खाना खिलाने के। जो शख्स किसी मोमिन को खाना खिलाए, अल्लाह पर लाजिम है कि उसे जन्नत के खानों में से खिलाए। इंतज़ार, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत है, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन भाई को अल्लाह की खातिर खाना खिलाएगा तो उसे उस शख्स का सवाब मिलेगा जो फ़आम लोगों को खाना खिलाए। रावी कहता है, मैंने पूछा फ़आम क्या है? फरमाया, 1,00,000 अफराद। अजीज़ान इंतज़ार, इतना अज्र व सवाब रखता है मोमिनीन को खाना खिलाना। खाना खिलाओ, रिस्क बढ़ाओ। अजीज़ान इंतज़ार, खाना खिलाओ और रिस्क बढ़ाओ। ऊंट के कोहान में छुरी इतनी जल्दी असर नहीं करती जितना जल्दी रिस्क उन लोगों के पास आता है जो दूसरों को खाना खिलाते हैं। फरिश्तों के सामने फ़ख्र। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों को खाना खिलाता है, अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने उस पर फ़ख्र करता है। अजीज़ान इंतज़ार, आदाब मेज़बानी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास तुम्हारा भाई दोस्त आए तो उसे खाना पेश करो, अगर ना खाए तो पानी पेश करो, अगर ना पिए तो फिर उसको वज़ू के लिए पानी पेश करो। अजीज़ान इंतज़ार, फरिश्तों की आमद से महरूम घर। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में मेहमान न आएगा उसमें फरिश्ते भी न आएंगे। अजीज़ान इंतज़ार, कुरान मजीद में खाना खिलाने की फजीलत। सूरह तहर। और अपना खाना अल्लाह की मोहब्बत में खुद उसकी तलब व हाजत होने के बावजूद ईसारन मोहताज को और यतीम को और कैदी को खिला देते हैं और फरमाते हैं कि हम तो महज अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें खिला रहे हैं, ना तुमसे किसी बदले के ख्वाह हैं और ना शुक्रगुजारी के ख्वाहिशमंद हैं। अजीज़ान इंतज़ार, अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात में से एक अपने दीनी भाई को खाना खिलाना है। जब मोमिनीन इकट्ठे होते हैं, जब मोमिनीन जमा होते हैं तो खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से निहायत खुश होते हैं। अजीज़ान इंतज़ार, एक मुंतज़िर हकीकी दावत में फजूल खर्ची नहीं करता, नीयत इखलास की होती है। खाना खिलाकर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खुशनुदी हासिल करता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अपने मोमिन भाई को सैर करता है, खुदा के अलावा कोई इसकी जज़ा का इल्म नहीं रखता, ना कोई मुक़र्रब फरिश्ता और ना ही कोई पैगम्बर मुरसिल। अजीज़ान इंतज़ार,
کھانا کھلانا صرف ایک عمل نہیں بلکہ یہ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، یہ رسم محبت ہے، یہ زبان اخلاص ہے، یہ وہ راستہ ہے جو بندے کو بندوں سے جوڑ کر خالق کے کائنات تک لے جاتا ہے۔ جس گھر میں بھوک مٹتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، جس دسترخوان پر مومنین اکٹھا ہوتے ہیں وہاں اللہ کی خوشنودی نازل ہوتی ہے۔ آئیں عزیزان انتظار ہم سب مل کر وہ زندگی گزاریں جو امام زمان علیہ السلام کو پسند ہے، ایسی زندگی جس میں محبت ہو، ایثار ہو، اخلاص ہو اور بھوکے کو کھانا کھلانے کا شرف ہو، کیونکہ یہی وہ صفات ہیں جو ایک منتظر مہدی علیہ السلام کا چہرہ روشن کرتی ہیں۔ آخر میں دعا ہے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے بندوں کو تیرے ہی لیے کھانا کھلائیں، ہمارے گھروں میں مہمانوں، فرشتوں اور رحمتوں کا نزول جاری رکھ، ہمارے رزق میں وہ برکت عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہو، ہمارے دلوں میں اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کو راسخ فرما اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو امام زمان علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں وہ عمل عطا فرما جو ہمیں تیرے مقربین میں شامل کر دے اور قیامت کے دن ہمیں جنت کے دسترخوان پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بحق کے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، خاتون جنت کے حق کے صدقے میں، بحق کے دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے میں، وجود پاک مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے میں، اور خود امام زمان علیہ السلام کے پاک وجود مبارک کے صدقے میں، پر نور ظہور امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ اللهم عجل لوليك الفرج۔ آپ کی مہمان نوازی کے ہیں چرچے،